السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، چند دن کے بعد رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس ماہ مبارک سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کی رحمتوں والی، برکتوں والی اور سعادتوں والی گھڑیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ارشاد فرماتے تھے اور اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے کی برکتیں عطا فرما اور رمضان المبارک تک، یعنی ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ پالیں۔ اس طرح کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آتے ہی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ رجب کا مطلب ہے کہ 2 مہینے پہلے، یعنی رمضان کے مہینے سے 2 مہینے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے کتنے زیادہ تیار رہتے تھے اور دل کے اندر آپ کی کتنا اشتیاق رہتا تھا رمضان کے مہینے کو پانے کا، کہ 2 مہینے پہلے سے تیاریاں کرتے تھے اور جو ہے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال میں، تیاری میں، شعبان کے پورے مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی اتنے زیادہ روزے آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے جتنے زیادہ روزے آپ رمضان کے علاوہ شعبان کے اندر رکھا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان کے لیے دراصل آپ کے دل کے اندر جو اشتیاق تھا اور آپ کے دل کے اندر رمضان کے مہینے کے لیے جو احترام تھا، یہ آپ کے معمولات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ ہماری آج کی جو صورتحال ہے، نہایت ہم غافل ہیں، لاپرواہ ہیں اور دنیا کے اندر، دنیا کمانے میں، شہرت کمانے میں، گناہوں کے اندر اس قدر مصروف ہیں کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ دیگر مواقع جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، وہ کب آتے ہیں چلے جاتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایسے بھی بہت سارے بندے ہیں، حیرت کرنے والی بات نہیں ہے، اور میں اپنے الفاظ میں 100% درست ہوں۔ بہت سے ایسے حضرات بھی مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور چلا گیا، لیکن ان کی زندگی جینے کے معمولات میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جیسے رمضان سے پہلے گناہوں کے اندر زندگی گزر رہی ہے، جیسے رمضان سے پہلے لاپرواہ ہیں، جیسے رمضان سے پہلے مسجدوں سے دور ہیں، جیسے رمضان سے پہلے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ویسے ہی رمضان کے مہینے میں بھی ان کے یہی معمولات رہتے ہیں۔ نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ روزوں کا پتہ ہے، نہ تراویح کا پتہ ہے، نہ تلاوت قرآن کریم سے انہیں کوئی تعلق ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رمضان آتا ہے، 1 مہینہ رحمت کی جھڑیاں برسا کر کے چلا بھی جاتا ہے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔
تو ایسے بھی لاپرواہ غافل مسلمان ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض فرمائے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض فرمائے۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو دو طرح کی عبادات ہم سب کو وہ عطا ہوتی ہیں جو رمضان کے علاوہ ہمیں نہیں ملتی۔ دو طرح کی عبادات کون سی ہیں؟ ایک روزہ، دن کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں اور رات میں ہم قیام کرتے ہیں، یعنی تراویح پڑھتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی ایسی عبادت ہے جو غیر رمضان میں ہمارے اوپر فرض نہیں ہے یا ہم نہیں کرتے، یہ رمضان کی عبادات کہلاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر جو روزے فرض فرمائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ روزے بڑے اہم ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان میں اختیار دیا گیا ہے یا ان کا چھوڑ دینا کوئی معمولی گناہ ہے، بلکہ روزے جو ہیں، روزہ رکھنا، یہ اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ کتنا اہم ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، اور دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، اور چوتھا روزہ، پانچواں حج۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ تو روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ رمضان آیا، سارے کام ہو رہے ہیں، اچھے کھانے بنائے جا رہے ہیں اور راتوں کو جاگا بھی جا رہا ہے اور تمام طرح کی تیاریاں ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ تو پھر رمضان کی مبارک ساعتیں، گھڑیاں، رحمتیں ہمیں کیا عطا ہوں گی، لطف و عنایات اللہ کی ہمیں کیا نصیب ہوں گی، ہمارے اوپر تو اللہ کی لعنت برسے گی اگر ہم روزہ ہی نہ رکھیں۔ بہرحال روزہ جو ہے وہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، اور روزہ رکھنا تمام مسلمانوں پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے، چاہے جائے کہ اس کو کوئی شرعی عذر ہو۔ اور روزہ رکھنا کیوں فرض قرار دیا گیا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ بعض لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ بتائیں کہ روزہ رکھنے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس حکم کے پیچھے حکمت اور مصلحت کیا ہے، کیوں اللہ نے ایسا کہا؟ کیونکہ روزہ رکھنا کس چیز کا نام ہے؟ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر، نفسانی خواہشات پر پابندی لگا کر آخر کون سا مقصد پورا کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے، کیا مصلحت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر روزے کا مقصد ذکر فرما دیا، روزے کا مقصد واضح کر دیا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اعتراض کا جواب دیا۔ وہ اعتراض کیا ہو سکتا تھا؟ اعتراض ہو سکتا تھا کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا، پہلی لوگوں کو تو نہیں دیا، ہمیں کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا جواب دے دیا کہ تمہیں ہی نہیں دیا گیا ہے یہ حکم، تم سے پہلے لوگوں کو، پہلی امتوں کو بھی دیا گیا۔ یعنی روزہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ فرضیت کی نوعیت الگ تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے پورے 30 روزے رکھنے کا حکم تھا۔ پہلی امتوں میں کسی نبی کو ایام 20 کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ۔ بعض لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ خاموش رہیں، یعنی خاموش رہنے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ بعض کے لیے حکم تھا ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن افطار کریں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ اور پہلے ایسا بھی تھا کہ اگر رات میں سونا شروع کر دیا، یعنی رات میں اگر کوئی سو گیا تو اس کا روزہ اسی وقت شروع ہو جاتا تھا، جیسا کہ ابتدائی اسلام میں امت محمدیہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح سے روزہ فرض تھا کہ رات میں اگر آپ سو گئے، بس سونے کے ساتھ ہی آپ کا روزہ شروع ہو جاتا تھا اگلے دن غروب تک کے لیے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی مشقت کی چیز تھی۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، آزار لاحق ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، صحابہ کرام کے ذریعے اللہ نے پوری امت پر رحمت نازل فرمائی کہ ان کی وجہ سے روزے کے اندر ہمیں خفت ملی۔ اب کیا ہوتا ہے، صبح صادق کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا روزہ رکھنا فرض ہے، ورنہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ رات سے ہی نیت کرنی ہوتی تھی اور جب سو گیا کوئی بندہ اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ افطار کا پھر اس کو حق نہیں تھا، اجازت نہیں تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنے کا حکم تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یعنی روزہ جو ہے دراصل انسان کی دینی، اخلاقی، اسلامی تربیت کرنے کی چیز ہے، ذریعہ ہے اور بہترین ذریعہ ہے۔ انسان اللہ کی ماننے والا بن جائے، چاہے ظاہر میں ہو، باطن میں ہو، علل اعلان اس کی زندگی ہو یا چھپی ہوئی زندگی ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی ماننے والا بن جائے، اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر لے، اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھنے والا بن جائے۔ کیوں؟ اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے۔ اور جب کوئی روزہ رکھتا ہے نا تو اس کے چہرے پہ، ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے۔ وہ اگر چاہے تو وہ تنہائی میں بند کمرے کے اندر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن ایسا وہ نہیں کرتا۔ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اور دل اندر سے مشتاق ہے کہ پانی پی لیا جائے، کھانا کھا لیا جائے، لیکن دل ہمارا کیا کہتا ہے؟ ہم بند کمرے میں ہو، کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، پھر بھی ہمارا دل اندر سے کہتا ہے نہیں، تجھے کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تیرے رب نے تجھے منع کیا ہے کھانے سے، تو کھا نہیں سکتا، تیرے اوپر پابندی ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے تب تک تو نہیں کھا سکتا۔ یہ دل سے آواز آتی، اور ہر روزے دار کا یہی حال ہوتا ہے، جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کسی پر کوئی خبر مطلع نہیں ہے، کوئی راز نہیں کھلنے والا ہے، لیکن پھر بھی تمام روزے داروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ایک مہینہ تک ہم اسی طرح کی تربیت اور ٹریننگ اپنے نفس کو دیتے ہیں کہ ظاہر میں لوگوں کے سامنے اور باطن میں بھی جو ہے اللہ کی ماننے والا بن جائے، اور ایسا کرتا ہے نفس ہمارا، پورے رمضان کے مہینے اس طرح کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ صبر کر اور اللہ نے جو کہا ہے اس کو مان، چاہے لوگ تجھ کو دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں۔ تو جس طرح روزے کے معاملے میں ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، زندگی کے تمام اعمال میں، تمام امور میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر وقت، ہر جگہ ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کریں، گناہ کا خیال، گناہ کا داعیہ، تقاضا دل میں پیدا ہو اور دل کے اندر وسوسہ پیدا ہو، تو فوراً نفس مطمئنہ کی اندر سے آواز آنی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ ناراض ہوگا۔ جس طرح ہم روزے میں کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، تو دراصل روزہ جو ہے، روزے کی جو ظاہری کیفیات ہے، ظاہری احوال ہیں، کھانے پینے سے رکنا، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے رک جانا، یہ دراصل ہمیں سبق دیتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے، تربیت دیتا ہے کہ تم سال کے 11 مہینے بھی اسی طرح اللہ کی مان کر زندگی گزارا کرو، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارا کرو، اسی طرح تقوی و پرہیزگاری سے زندگی گزارا کرو۔ تو دراصل اللہ نے ہمیں روزہ ہمارے اوپر فرض فرما کر کے دراصل ہماری طبیعتوں کی جو ہے تربیت فرمائی ہے۔ یہ مقصد ہے اور بڑا عظیم مقصد ہے، معمولی مقصد نہیں ہے، بڑا عظیم مقصد ہے روزے کا۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے بھوکا پیاسا رہنے کا ہمیں حکم نہیں دیا، یوں ہی نفسانی خواہشات کی تکمیل سے ہمیں یوں ہی نہیں روکے رکھا، اس میں بڑا مقصد ہے۔ دراصل ہم اس کے مقصد کو اگر سمجھ جائے تو روزے کی اہمیت بھی دل میں پیدا ہو جائے، اور پھر روزہ جن قیودات کے ساتھ، جن شروط کے ساتھ اور جن چیزوں کا لحاظ کر کے ہمیں رکھنا چاہیے،
اور جن کاموں کو کرنا چاہیے، جن سے بچنا چاہیے روزے کے اندر، ان تمام چیزوں کا ہم لحاظ کر کے روزہ رکھیں گے، بشرطے کہ ہم سمجھ جائیں کہ روزہ دراصل کیا ہے اور کیوں اللہ نے ہمارے اوپر فرض فرمایا۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سب دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کی قدر دانی کرنے والا بنائے، ناقدری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لائیو کے اندر، قیمتی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے۔ شب بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ حضرات شیئر ضرور فرما دیں۔